ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی ہر مومن کے دل میں ایک خاص خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی مبارک مہینے میں اگر آپ اپنے گھر میں وہ چند چیزیں لے آئیں جو ہمارے پیارے نبی حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھیں، تو آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگے گا، اور ان چیزوں میں سے نہ صرف نحوست اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی بلکہ رزق کے وہ دروازے کھل سکتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 5 پسندیدہ اشیاء کے بارے میں بتائیں گے جنہیں گھر میں لانے کا مطلب برکت کو دعوت دینا اور غربت و تنگ دستی کو دور کرنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری چیز ایسی ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں شفا اور برکت کا سمندر چھپا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں گھر میں لانی ہے وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی اشیاء کا ذکر کریں گے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور احادیث سے ملتا ہے، اور اگر بات کی جائے کہ انہیں ربیع الاول کے مہینے میں گھر لانے کی تو نور علی نور ہو جاتا ہے، کیونکہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے۔ یعنی ایک تو اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت، اور دوسری ان اشیاء کی برکت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ تو یہی وہ پوائنٹ ہے جس میں دونوں برکتیں جمع ہو کر اس گھر میں برکتوں کی بارش کے نزول کا باعث بنتی ہیں۔ اب وہ سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مرغوب تھی؟ ناظرین، سب سے پہلی چیز ہے کھجور۔ کھجور ہمارے دین میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کا استعمال ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے۔ اور کھجور کی ایک خاص قسم اجوا کے بارے میں بھی ایک مشہور حدیث ہے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ جادو۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں خاص طور پر اجوا یا کوئی بھی اچھی کھجور گھر لائیں اور اسے دسترخوان کا حصہ بنائیں۔ یہ صرف ایک پھل نہیں بلکہ سنت نبوی کی خوشبو ہے جو آپ کے رزق میں ایسی برکت لائے گی کہ مہینے کے آخر تک آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت کو ایمان کے ساتھ مانیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو موثر حقیقی سمجھیں۔ آج کے دور میں جب ہم مہنگی چیزوں میں صحت اور فائدہ تلاش کرتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے لیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ایک سادہ سی کھجور کھاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو یاد کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں کھجور رکھیں، بچوں کو بھی کھلائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ صرف ایک پھل نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی غذا ہے۔ ناظرین، یہ تھی پہلی چیز جو آپ نے گھر پر لانی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ بدقسمتی سے بہت کم گھر ہی ایسے بچے ہیں جس میں وہ چیز سال بھر موجود رہتی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ بدقسمتی سے بہت کم گھر ہی ایسے بچے ہیں جس میں وہ چیز سال بھر موجود رہتی ہو۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دوسری چیز یعنی زیتون اور زیتون کے تیل کے بارے میں۔ ناظرین، زیتون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اسے کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ایسی چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بابرکت درخت سے منسوب فرمایا، اسے ہم اپنی زندگی میں سنت کی یاد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال ہو یا مناسب طریقے سے جسم پر لگایا جائے، اصل خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر استعمال کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مبارک درخت کا پھل قرار دیا۔ اس مہینے میں زیتون کا تیل لازمی گھر پر لائیں،
اسے سالن میں استعمال کریں یا سر پر لگائیں۔ جب آپ سنت کی نیت سے اسے گھر لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے بیماروں کو کیسے شفا ملتی ہے اور گھر کا ماحول کیسے پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی دوسری چیز جو آپ نے گھر پر لانی ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو بہت کم ہی خالص ملتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تیسری چیز یعنی شہد کے بارے میں۔ شہد بھی ایسی نایاب چیز ہے کہ شاید ہی ہمارے گھروں میں شہد کی بوتل موجود ہو، لیکن کیا ہم اسے صرف میٹھا سمجھ کر استعمال کرتے ہیں یا اللہ کی اس نعمت کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی شہد کے استعمال اور اس کے ذریعے علاج کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی تکلیف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا فرمایا، اور بار بار شہد پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بھائی کو شفا حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیزیں اور شہد پسند تھا۔ شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے خالص شہد کا اہتمام کرے۔ صبح نہار منہ ایک چمچ شہد پانی میں ملا کر پینا نہ صرف صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ یہ آپ کے گھر میں مٹھاس اور محبت پیدا کرنے کا ایک روحانی ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں شہد موجود ہے تو اسے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، یہ تو تھی تیسری چیز جو آپ نے گھر پر لانی ہے۔ اب جو چوتھی چیز ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو کہ اکثر ہم سالن کا ذائقہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں چوتھی چیز یعنی سرکہ کے بارے میں۔ چوتھی چیز ہے سرکہ۔ شاید آپ کو یہ بات حیران کرے کہ جس چیز کو ہم کچن میں ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الادم النخل، یعنی سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں روٹی پیش کی گئی اور پوچھا گیا کہ سالن ہے؟ جواب ملا کہ صرف سرکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ پہلے یہ جانتے تھے کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ جس گھر میں سرکہ ہو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ہم مہنگی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن سنت کے اس چھوٹے سے تحفے کو بھول جاتے ہیں۔ اس ربیع الاول اپنے کچن میں سرکہ ضرور رکھیں۔ یہ سنت آپ کے گھر سے غربت کے سائے دور کر دے گی۔ اب ذرا اپنے گھروں کے اس منظر کو اپنے دل میں لائیے کہ آج کل ہم کبھی کھانے کی میز پر کئی ڈشیں دیکھ کر بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ خاص نہیں بنا، جبکہ ہمارے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی میں بھی اللہ کی نعمت کی قدر کرنا سکھاتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ برکت کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے بلکہ اس بات سے بھی ہے کہ ہم موجود نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایک سادہ کھانا بھی شکر کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کے دل کو سکون دے سکتا ہے، اور بہت سا کھانا بھی ناشکری کے ساتھ ہو تو دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تو تھی چوتھی چیز جو آپ نے گھر پر لانی ہے۔ اب جو پانچویں اور سب سے آخری چیز ہے جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جو اکثر ہمارے گھروں میں پکتی تو رہتی ہے مگر بہت سے گھروں میں اسے ناپسندیدہ شے سمجھ کر اور کم تر چیز سمجھ کر پکایا اور کھایا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیز تھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پانچویں اور آخری چیز یعنی کدو کے بارے میں۔ پانچویں چیز ہے کدو۔ یہ چیز تو ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا واقعہ بہت خوبصورت انداز میں احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے میں روٹی اور شوربہ تھا جس میں کدو بھی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کدو پسند ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوچیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بڑی باتیں ہی یاد نہیں رکھتے تھے
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی عادات، پسند اور معمولات تک کو محبت سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اپنے گھر میں کدو کا سالن ضرور بنائیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے۔ جب آپ محبت کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کا گھر مدینے کی یادوں سے مہک اٹھے گا، اور جہاں سنت زندہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس سنت کی کوئی جگہ ہے؟ کیا ہمارے کھانے میں اس سنت کا ادب ہے؟ کیا ہمارے گھر میں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات بتائی جاتی ہیں؟ کیا ہم کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہم کھانے میں عیب نکالنے کے بجائے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہی وہ اصل راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ربیع الاول میں ان چیزوں کو صرف برکت والی چیزیں سمجھ کر گھر میں جمع کر لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا کرنا مقصد ہے۔ اگر آپ نے کھجور کھائی مگر سنت کا ادب نہ سیکھا، شہد استعمال کیا مگر اللہ کا شکر نہ کیا، زیتون کا تیل خریدا مگر سنت کی پیروی نہ کی، سرکہ کھایا مگر سادگی کی قدر نہ کی، اور کدو کھایا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہ بڑھی، تو ہم نے اصل پیغام کو نہیں سمجھا۔ اصل برکت تو اس وقت آئے گی جب ہماری زندگی میں سنت کا نور آئے گا۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے، ربیع الاول میں ان 5 چیزوں کو کھانے کے لیے کوئی ایسی مخصوص حدیث ثابت نہیں کہ صرف اسی مہینے میں انہیں استعمال کرنے سے خاص برکت حاصل ہوگی یا گھر کی تقدیر بدل جائے گی، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں کہ جنہیں سال ہا سال ہمیں اپنا بنانا چاہیے، بلکہ اس کو عام کرنا چاہیے۔ ہاں، ربیع الاول میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، تو اسی مناسبت سے ہم سنت نبوی کی یاد تازہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر ان غذاؤں کا استعمال سنت کی محبت، اللہ کے شکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی نیت سے ہو تو یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت یاد دہانی بن سکتا ہے۔ محترم عزیزو، ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھیں، ہو سکتا ہے وہاں آج بھی وہی چیزیں موجود ہوں جن کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہے، لیکن ہم نے کبھی انہیں سنت کی نظر سے دیکھا ہی نہ ہو۔ آج سے ایک چھوٹا سا عہد کر لیجئے کہ ربیع الاول کو صرف محفلوں، سجاوٹوں یا کھانے پینے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنی زندگی میں ایک سنت ضرور شامل کریں گے۔ شاید آپ کھجور کھانا شروع کریں، شاید شہد کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں، شاید زیتون کے تیل کو سنت کی یاد کے ساتھ اپنائیں، شاید سادگی کے ساتھ سرکہ کھائیں، یا شاید گھر میں کدو بناتے ہوئے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا یہ خوبصورت واقعہ سنائیں۔ یاد رکھیے، محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، محبت محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنانے کا نام بھی ہے۔ ربیع الاول صرف چراغاں کا نام نہیں، بلکہ اپنے گھروں کو سنت نبوی کے نور سے سجانے کا نام ہے۔ ابھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھ کر بتائیں کہ ان 5 چیزوں میں سے آپ کے گھر میں اس وقت کون سی چیز موجود ہے۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو سنت کی طرف راغب کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک شیئر بھی قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی اولاد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں حلال رزق، سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ ہماری ناشکری کو شکر میں، ہماری غفلت کو عبادت میں، اور ہماری زندگی کو سنت کی روشنی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں صرف اپنی پسندیدہ چیز کا نام ضرور لکھیں،
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مستند، آسان اور دل کو چھو لینے والی اسلامی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔